نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما آمین تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مدبر اور حقیقی پالنہار ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی رہبر عالم محسن انسانیت تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے اصحاب پر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ حاضرین جمعہ اسلامی بھائیوں بزرگوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں آج آپ کے سامنے میں جس عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے دو چیزوں کی ضمانت میں جنت حضرات اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے معاد اور آخرت کے اعتبار سے دو جگہیں متعین کی ہیں ایک جگہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے بیش بہا جگہ ہے نعمتوں بھری جگہ ہے وہ جگہ جنت ہے جو بڑا ہی خوبصورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے متقیوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں اس میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور اس جنت کے اندر جو زیادہ تر لوگ داخل ہوں گے تو کس بنیاد پر داخل ہوں گے حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتی ہے کہ لوگ تقوی خوف خدا اللہ تعالیٰ کا خوف اور حسن اخلاق کی بنیاد پر کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔
یہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور نعمتوں بھری جگہ ہے یہ، ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے وہاں میسر کر رکھی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو بھی تو انہی لوگوں میں بنائے، آمین یا رب۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کی معاد اور آخرت کے اعتبار سے ایک جگہ اور تیار کی ہے، وہ جگہ نہایت ہی خطرناک ہے، وہ بدترین جگہ ہے، وہ رہنے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا وساءت مصیرا، نہایت ہی بری جگہ ہے وہ، اور وہ بدترین جگہ، وہ بری جگہ جہنم ہے۔ وہ جہنم مختلف قسم کے عذابوں کا گھر ہے، وہاں بڑے بڑے سانپ، بچھو، آگ کا بستر، آگ کا اوڑھنا اور بچھونا، اور آگ ہی آگ ہے۔ یہ فاسقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مجرموں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو اس میں زیادہ تر لوگ جو داخل ہوں گے جہنم میں، وہ کس بنیاد پر؟ شرمگاہ اور منہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ لوگو، اے مومنوں، تمہارے ذہن و دماغ میں یہ بات مستحضر رہنی چاہیے، یہ بات ذہن و دماغ میں راسخ ہونی چاہیے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ تمہارے اوپر نگہبان موجود ہے، تمہارے اوپر نگہبان مقرر کر دیا گیا ہے، کرامن کاتبین، جو نہایت ہی باعزت اور لکھنے والے ہیں، وہ امانت دار بھی ہیں، لکھنے میں کمی اور بیشی نہیں کرتے۔ کاتبین یعلمون ما تفعلون، اے دنیا کے لوگوں، تم جو بھی کچھ کرتے ہو وہ سب کچھ جانتے ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، اللہ نے فرمایا کہ معاد کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے روز قیامت دو گروہوں میں لوگ بٹیں گے۔ کہا ایک گروہ بنو آدم کی ایک بڑی ذریت ایسی ہوگی، ان الابرار، جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں نیکوکار ٹھہرے گی، وہ ذریت کیسی ہوگی؟ نیکوکار ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الابرار لفی نعیم، کہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ والے، تو وہ نعمتوں میں ہوں گے، وہ خوش عیش زندگی میں ہوں گے، وہ نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، لیکن بنو آدم کی ایک بڑی تعداد، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جو دوسری جگہ ہے یعنی جہنم، اس کے اندر وہ لوگ داخل ہوں گے۔ کہا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ فاسق لوگ، فاجر لوگ، گناہگار لوگ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے لوگ، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یصلونها یوم الدین، وہ جہنم میں وہ لوگ یوم جزا کو، جزا اور سزا کے دن داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہاں سے پھر وہ بھاگ نہ سکیں گے، وہاں سے پھر وہ غائب نہ ہو سکیں گے، وہیں اس کا جینا اور وہیں ٹھہرنا ہوگا۔ میرے بھائیو، وہ جہنم نہایت ہی خوفناک جگہ ہے، نہایت ہی بھیانک جگہ ہے۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے آگ سے اور جہنم کے خوفناک ہلاکت خیز منظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ لوگ کن چیزوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور کن چیزوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگ کس عمل کی وجہ سے یا کس بنیاد پر لوگ کثرت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان اکثر، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ زیادہ تر کس چیز کی وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ میرے بھائیو، تقوی وہ جوہر ہے جو انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے خوف پیدا ہو جائے تو یقین جانیے وہ انسان جنت کے راستے پر لگ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کا خوف، وحسن الخلق، اور دوسری چیز فرمائی کہ حسن اخلاق۔ بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں،
اور اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیں۔ یقین جانیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہم جنت کے راستے پر لگ جائیں گے اور جنت میں انشاءاللہ داخل بھی ہو جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مجلس میں سوال کیا گیا، اسی جگہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول جہنم میں کس چیز کی وجہ سے لوگ داخل ہوں گے، زیادہ سے زیادہ کس وجہ سے لوگ ڈالے جائیں گے جہنم کی آگ میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، کہا ایک منہ اور ایک شرمگاہ۔ ان دونوں کے غلط استعمالات کی وجہ سے لوگ کثرت کے ساتھ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ کی پناہ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی قدر، چونکہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں میں حفاظت زبان کے اوپر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں اور اس پر بات پوری نہیں ہو سکی، تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر مزید باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ تو اس لیے کہ دیکھیے، انسان کی اصلاح اور انسان کے سدھار میں ان دونوں چیزوں کا بڑا کردار ہے کہ انسان اگر اس کو درست بنا لے تو یقین جانیے کہ وہ انسان جنت کے راستے پر لگ جاتا ہے، اور اگر انسان ان دونوں کو بے لگام چھوڑ دے تو یقین جانیے کہ وہ انسان جہنم کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات، قبل یہ کہ آپ کے سامنے میں بتاؤں اور وضاحت کروں کہ آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے جو جنت کی ضمانت لی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت میں، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ آخر یہ دو چیز ہے، سننے میں بڑا آسان ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو پوری شریعت کو اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دیا ہے۔ پوری شریعت کو اس دو چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیٹ دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ قبل یہ کہ میں اس پر زبان کا درست استعمال، یعنی اس لیے کہ دو چیزیں کیا ہیں، ہم نے اور آپ نے جان لی کہ ایک زبان ہے اور ایک شرمگاہ ہے۔ آخر اس کی ضمانت کیسے، کیوں کر ہم اس کو ضمانت بنا سکتے ہیں اور کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس کا زبان کا درست استعمال ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں زبان کا درست استعمال معلوم ہونا چاہیے۔ جب یہ چیزیں ہم کو اور آپ کو معلوم ہوں گی، پہلی چیز زبان کا درست استعمال اور دوسری چیز شرمگاہ کا درست استعمال۔ حضرات، زبان کی حفاظت کی جو بڑی تاکید آئی ہے شریعت کے اندر، آپ کے سامنے میں نے خطبہ مسنونہ کی بعد جو آیت پڑھی اس کا مفہوم میں نے بتایا کہ ہر مومن کے ذہن و دماغ میں یہ بات مستحضر رہے کہ ہمارے اور آپ کے دائیں اور بائیں دو لکھنے والے، کندھوں پر دو لکھنے والے موجود ہیں۔ ہم غلط بولیں گے فوراً وہ لکھ لیا جائے گا، ہم غلط کریں گے فوراً وہ لکھ لیا جائے گا۔ تو یہ بات جب ذہن میں راسخ ہو جائے گا تو یقیناً وہ انسان گھبرائے گا کچھ بولنے سے، وہ انسان گھبرائے گا کچھ کرنے سے جو خلاف شرع ہو۔ اس لیے ہمیں آئیے سب سے پہلے کہ حفاظت زبان کے تعلق سے تین باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینے والا سماج اور معاشرے کا سب سے بہتر مسلمان ہے۔ مسلمانوں میں مرد ہو کہ عورت، سب سے بہتر مسلمان اسے کہا گیا ہے جس کے زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت و آبرو، دوسرے مسلمان کے مال و دولت، دوسرے مسلمان کے ہر طرح سے تحفظ ہو، انہیں کوئی نقصان نہ ہو، وہ بہترین مسلمان کہا گیا اسے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ای المسلمین افضل یا ای الاسلام افضل، اے اللہ کے رسول مسلمانوں میں بہتر مسلمان کون ہے، بہتر مسلمان کی پہچان بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان سماج اور معاشرے کا بہتر مسلمان ہے کہ جس کی زبان سے و یدہ اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ لیکن اللہ کی پناہ، آج دیکھیے مسلمان کے عزت و آبرو ایک دوسرے سے محفوظ نہیں ہے، نہ مسلمان کے ہاتھ سے نہ مسلمان کی زبان سے۔ میرے بھائیوں، ہم کیسے سماج کے اندر بہتر مسلمان بن سکتے ہیں؟ ہم ان دونوں کا بہتر استعمال کر کے کہ ہمیشہ یہ ہو کہ کسی کو بھی زبان سے تکلیف نہ دیا جائے، نہ یہ ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی جائے، یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زبان کی حفاظت میں ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت میں ایمان کی درستگی ہے، اور ظاہر
ظاہر سی بات ہے جب ایک بندے کا ایمان درست ہوتا ہے تو اس کے اندر اثر جو ہے نصیحتیں اثر کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، کسی بندے کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، کسی بندے کا ایمان شریعت کے زاویے کے موافق نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو جائے، ولا يستقيم قلبه، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے، اس کا دل درست نہیں ہو سکتا، بہتر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے۔ ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں وہ انسان داخل نہیں ہوگا۔ کون؟ لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کی شرارتوں سے، جس کی بدتمیزیوں سے، جس کی بد اخلاقیوں سے، جس کی برائیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، معمولی بات پر لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، زبان کو بے لگام کھول دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں بول دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ زبان سے جب بولی جائے تو بھلی بات بولی جائے، ورنہ زبان کو روک لی جائے۔ زبان سے بولی جائے تو بھلی بات بولی جائے، اچھی بات بولی جائے، ورنہ زبان کو روک لی جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ یہ شریعت میں ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے، اور ایسے ہی شخص کو حقیقی مومن کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو آدمی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہو، فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے، وہ اچھی بات بولے، ورنہ لیصمت، وہ خاموشی اختیار کرے، چپ رہے، کیونکہ خاموشی میں ہی نجات ہے، اور زیادہ بولنے میں فساد ہے، زیادہ بولنے میں فساد ہے اور خاموشی میں نجات ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چند وہ باتیں تھیں جو ہماری زندگی کے اندر بہتری لانے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ آئیے اب زبان کا درست استعمال ہم جانتے ہیں۔ درست استعمال کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ پہلے تولیں پھر بولیں۔ یہ فلسفہ آپ اپنا لیں آج سے، انشاءاللہ اپنائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات مفید ہو لوگوں کے لیے، بھلائی ہو اس کے اندر، خیر ہو اس کے اندر، پھر زبان کھولیں ورنہ اس کو روک لیں۔ یہ پہلا ہے، یہ پہلی چیز ہے کہ پہلے تولیں پھر بولیں۔ زبان کے درست استعمال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس لیے ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلمان مرد ہو کہ عورت، اسے یہ چاہیے کہ جو مفید ہو وہی باتیں بولی جائے، ورنہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اس لیے کہ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قدر الفاظ میں فرق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ کے اوپر ایمان ہو، آخرت کے اوپر ایمان ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے اور لیسکت، یا خاموشی اختیار کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیہودہ مجالس سے اجتناب کیا جائے۔ ایسی مجلسیں ہم نے اکثر دیکھا ہے، دکانوں کے اوپر، مکانوں کے اوپر، گھروں میں ایک جگہ چند لوگ مل کر بیٹھنے کی جگہوں پر جب بیٹھ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی لان تان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے شکوہ اور شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیہودہ مجلسوں سے اجتناب کیا جائے۔ یہ زبان کا درست استعمال کا دوسرا طریقہ ہے کہ جس مجلس میں بیہودہ گوئی ہو رہی ہو، لایانی باتیں ہو رہی ہو، ایسی محفل اور ایسی مجلس سے دوری اختیار کی جائے۔ اسی میں ہماری اور آپ کی سلامتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب میں جو ایمان والے تھے، مومن تھے، ان کے اوصاف کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ سورہ قصص آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ، یعنی مومن لوگ، اللہ والے، جب لایانی باتوں کو سنتے ہیں، لغو باتوں کو سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے اعراض اختیار کرتے ہیں،
اس سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، کہا ہمارا عمل ہمارے لیے بہتر ہے، تمہارا عمل تمہیں مبارک ہو، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، ہم تو جاہلوں سے الجھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلقین کی گئی، سورہ نساء کے اندر اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ زبان کا درست استعمال میں تیسری بات یہ ہے کہ زبان سے سچی بات بولی جائے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے نا تو اللہ کی نگاہ میں اس قدر مجرم ہوتا ہے کہ بعض روایتوں کے اندر بھلے سے کلام ہے، کہا اس کے منہ سے بو تک آتی ہے، بدبو پھوٹتی ہے اس کے منہ سے، جو انسان جھوٹا ہو۔ اور جو انسان جھوٹا ہوگا اس کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی بولی جائے تو درست بات بولی جائے اور سچی بات بولی جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کی پوری 63 سال زندگی میں آپ نے 13 سال مکہ کے اندر اور 10 سال مدینے کے اندر گزاری۔ جب بھی اللہ کے رسول خطاب فرماتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اپنے خطبے میں، جو میں نے پڑھا خطبہ مسنونہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور اللہ نے تلقین کی اور حکم دیا کہ جب بھی بولو تو درست بات بولو، صحیح بولو۔ جب تم ایسا کرو گے، تم ان چیز کو اپنا لو گے، اللہ کا ڈر اور درست بولنے کا طریقہ، یہ چیزیں تم اپنا لو گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ اور جو انسان ایسا کرے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی نے حقیقی مراد کو پا لیا، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے ہی بڑی کامیابی حاصل کی، اسی نے حقیقی مراد کو پایا۔ میرے بھائیوں، تو زبان کا یہ تیسرا درست استعمال یہ ہے کہ سچی اور صاف بات بولی جائے اور جھوٹی بات نہ بولی جائے۔ اسی طرح بھلی اور اچھی بات بولنے میں اس کی رعایت کی جائے، بھلی اور اچھی بات بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نیکی کی بات بولی جائے۔ کون سی بات بولی جائے؟ نیکی کی والی بات بولی جائے۔ اور اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، کہ میرے حبیب آپ میرے بندوں کو کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یقول التی ہی احسن، کہ جب وہ بولیں تو بہتر بات ہی بولیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے، فساد ڈلواتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان تو انسانوں کا صریح دشمن ہے۔ انسان بات کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کی بات اور زبان سے غلط بات بول کر کے فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی تلقین کی ہے کہ بولو تو نیکی والی بات بولو، بھلی بات بولو، اور یہ جان لو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 53 کے اندر اللہ نے یہ پیغام دیا۔ اور اسی طریقے سے پانچواں درست استعمال یہ ہے کہ اس زبان جو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس زبان شکرانے کے طور پر اس زبان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ دعوت اللہ کا کام کیا جائے، اس زبان سے کیا کام کیا جائے؟ یہ زبان کے درست استعمال کا پانچواں طریقہ ہے کہ زبان سے دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیا جائے۔ ہم میں جتنے بھی مسلمان ہیں، دین اور شریعت کے بارے میں جو بھی معرفت ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ لوگوں میری طرف سے ایک بات بھی تمہیں پہنچے تو آگے تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ دعوت اللہ کا کام، اب ظاہر سی بات ہے جو انسان بے زبان ہو، بولنے سے قاصر ہو، عاجز ہو، وہ اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ ہمیں اس بات پر انبیاء کی زندگی میں ہمیں اس پر دلیل ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، جو ان کی زبان پہ لکنت تھی، بول نہیں پاتے تھے، ان کی زبان صاف نہیں تھی، تو معاون کے لیے
اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، کہا کہ اللہ میرے بھائی ہارون بڑا فصیح اللسان ہے، بڑی اچھی گفتگو ہے ان کی، وہ بولنے زبان پر بڑا قدرت ہے ان کو، میرے ساتھ ان کو بھی اس میں معاون بنا دیجئے تاکہ میں نبوت کا فریضہ یہ انجام دے سکوں۔ تو دعوت اللہ کا کام یہ نبیوں والا فریضہ ہے، اور بعد میں یہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی وہ نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والوں میں سے ہوں، اس بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت اور معاشرے کے اندر یہ بات کہی کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، جو لوگوں کو راہ حق کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکیوں کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیں۔ اور بھلا ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ایک انسان کی محنت سے، ایک انسان کی دعوت سے کوئی ایک انسان بھی اگر صحیح راستے پر لگ جائے تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تمہاری محنت سے اگر ایک انسان بھی ہدایت پر لگ جائے، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دعوت اللہ کا یہ فریضہ نہایت عظیم الشان ہے جو زبان کے ذریعے انسان کو انجام دے سکتا ہے۔ یہ اس کا 5واں درست استعمال ہے۔ 6واں درست استعمال میں نے بتایا کہ زبان سے 2 چیزیں ہیں جس کو ہمارے اسلاف بڑی اہمیت دیتے تھے، ایک دعوت اللہ، اور یہ 6واں طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ۔ دعوت اللہ کے بعد کیا؟ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ میرے بھائیو، ہم زبان سے لایانی باتیں کرتے رہتے ہیں، جو سو بولتے رہتے ہیں، کچھ گنگناتے رہتے ہیں۔ اللہ والو، اگر اللہ کا دوست بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، تو اپنی زبان کے اوپر تسبیح کو، تحلیل کو، تحمید کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، کلمہ استغفار کو، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ اسی لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و پاکیزگی بیان کیا کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے لوگو جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں کسب معاش کے لیے پھیل جایا کرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی روٹی تلاش کرو، یہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ گے، تاکہ تمہیں کامیابی ملے گی۔ اور اللہ نے اس سے بڑھ کر انسان کے لیے شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ کو یہاں یاد کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ملأ اعلیٰ میں یاد کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بنی آدم تم مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب جو چاہتا ہے کہ اس کا ذکر آسمانوں میں ہو تو اسے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ لوگوں مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ زبان کے درست استعمال کے یہ 6 طریقے مختصراً آپ کے سامنے میں نے بیان کی۔ بس خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن صرف زبان کا درست استعمال اور کے ساتھ ہمیں شرمگاہ کا بھی درست استعمال معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ایک چیز یہ ہے کہ شرمگاہ کو حلال جگہوں پہ استعمال کیا جائے،
یعنی صرف اس سے بیوی کے ساتھ صحبت کی جائے۔ اللہ نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ مومنوں کی صفات کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ مومن اپنی شرمگاہوں کا استعمال صرف اپنی بیوی کے لیے کرتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ اس کا درست استعمال یہ ہے شرمگاہ کا کہ اس سے زبان زناکاری اور بدکاری نہ کی جائے۔ اللہ نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا۔ اور اس کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے خود لذتی اور مشتزنی نہ کی جائے۔ لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، شہوت انگڑائیاں لیتی ہیں تو اس سے اپنے ہاتھوں کے ذریعہ وہ اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں، یہ بھی شریعت میں حرام ہے، یہ بھی شرمگاہ کا غلط استعمال ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لواطت و ہم جنس پرستی، یعنی انسان جو ہے مقعد کے اندر یعنی قضاء حاجت کی جگہ پہ انسان جو ہے جمع کرے، یہ بھی شریعت میں حرام ہے، ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیوں نہ کرتا ہو، ملعون من اتى امرأة في دبورها۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان ملعون ہے جو اپنی بیوی کی جو ہے قضاء حاجت کی جگہ میں اپنی شہوت کو پوری کرتا ہو۔ تو میرے بھائیو یہ شرمگاہ کا درست استعمال ہے، درست استعمال ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم یہ دونوں کو درست استعمال کر لیں گے تو یہی ضمانت ہے۔ یہی کیا ہے؟ یہی ضمانت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان مجھے اس چیز کی ضمانت دے جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور اس چیز کی ضمانت دے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اضمن لہ الجنہ، تو نبی فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم سب کو اگر اس بات پر کھرا اترنا ہے تو ہمیں درست استعمال کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ روزی روٹی کے لیے مسلمان پریشان ہے، اللہ تو انہیں حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔